بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار صدق الله العظيم. جب یہ بات بتائی گئی تھی کہ دو صفات اپنے اندر لانے کی محنت کرنی چاہیے. ایک صفت کا نام ہے صبر اور دوسری صفت کا نام ہے شکر. شکر کا تعلق نعمت سے ہے اور صبر کا تعلق مشکل حالات سے ہے. جو انسان صبر اور شکر کے خلاف پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. صبر پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے اور شکر پر بھی. آج جو بات بتانی ہے وہ یہ کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو بچنا ضروری ہے. اگر ان دو چیزوں سے انسان بچے گا تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. دو ایسی بری صفتیں ہیں جو انسان کے دل کو تباہ کرتی ہیں. دو ایسی خراب عادتیں ہیں جو انسان کی دنیا کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور اس کے دین کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. ایک چیز ہے تکبر. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر خیال کرنا، دوسرے انسانوں کو نیچا سمجھنا، چاہے مال کی وجہ سے، چاہے علم کی وجہ سے، چاہے منصب کی وجہ سے، چاہے اچھے مکان، اچھی سواری، اچھے لباس، اچھے کاروبار کی وجہ سے. جو بھی دنیا میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں بلند ہوں، میں دوسروں سے بڑھتر ہوں، باقی سب حقیر ہیں، تو یہ انسان متکبر ہے، غرور کرنے والا ہے. اور غرور ایسی بیماری ہے جس کے اندر یہ بیماری ہوگی وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی سے ملے گا. ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سمجھے گا کہ میں بڑا ہوں تو جب دوسروں سے بات چیت کرے گا تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ساتویں آسمان پر ہے اور اس کے بول بھی ویسے ہی ہوں گے اور اس کا لہجہ بھی ویسے ہی ہوگا. غرور کرنے والا میٹھے بول کا عادی نہیں ہوتا اور غرور کرنے والا اس کے لہجے میں سختی ہوگی. اب جس شخص کے دل میں یہ بیماری ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کو یہ نقصان پہنچے گا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے وہ گر جائے گا. اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن نعمتوں کی وجہ سے وہ غرور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ صرف دینا نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ دینا بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نوازنے والا بھی ہے اور محروم کرنے والا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ دے دے گا تو پھر واپس نہیں دے گا. کسی نے اللہ سے کوئی معاہدہ نہیں کیا ہے، اللہ نے کسی کو شرط لکھ کر نہیں دی ہے کہ تم کو نعمت مل گئی تو اب ملی ہی رہے گی، پیسہ آ گیا تو اب کبھی جائے گا ہی نہیں. بہت سے امیر مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور 7 پشتوں تک پیسہ رہے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. زمانے کا پہیا گردش کر رہا ہے. آج جو اوپر ہے وہ کل نیچے آ جائے، جو امیر ہے وہ کل غریب ہو جائے، جو آج فقیر ہے ہو سکتا ہے کل امیر ہو جائے.
تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ دنوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، زمانے کو گردش دیتا رہتا ہے۔ اس لیے کسی امیر کو غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی فقیر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہمیشہ غریب رہوں گا، اس لیے کہ پتہ نہیں کب اللہ اس کے حالات کو پھیر دے گا۔ یہ چیز انسان کے ذہن میں رہے کہ جب غرور کرنے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نعمت چھین لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ غرور کر رہا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعمت نہیں چھینتا ہے، موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ اس کی پکڑ کر پائے۔ حدیث میں ہے متکبر انسان جہنم میں جائے گا، متکبر انسان جہنمی ہے۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی کا جذبہ ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھے۔ اللہ نے اگر اس کو نعمت دی ہے تو شکر ادا کرے، جیسا کہ کل بتایا گیا، نہ یہ کہ کبر کرے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے۔ جب وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اور اضافہ کرے گا، اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو اور بلندی عطا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کون ہو؟ آپ سے بڑا انسان کائنات میں کوئی پیدا نہیں کیا۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے زیادہ قابل احترام ہستی اگر کسی کی ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، کائنات کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے انسان ہیں، اور اللہ نے دنیا اتنی آپ کو عطا کی کہ آپ اگر چاہتے تو مکہ کے پہاڑ سونے کی شکل میں تبدیل ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے چلا دیا جائے، لیکن دوسری طرف یہ کہ آپ بادشاہ کے منصب پر فائز کیے گئے، یعنی لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار ہوئے، حجاز کا پورا خطہ آپ کے زیر نگین تھا۔ ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع، آپ کتنا جھکاؤ پسند کر پاتے۔ ایک شخص ایک مرتبہ آئے، حضور کا روگ بہت تھا، روگ کی وجہ سے وہ کانپنے لگے، بات نہیں کر پا رہے، تو آپ نے ان سے کہا کہ کیوں گھبراتے ہو؟ میں اس قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھائے۔ تواضع کے الفاظ استعمال، کیوں ڈرتے ہو، کیوں خوف کرتے ہو؟ ایک مرتبہ سفر میں گئے تو ہوتا ہے نا کہ لوگ ذمہ داری بانٹتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ کھانا بنانا تھا تو کسی نے کہا کہ میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال نکالوں گا، کسی نے کہا کہ میں پکا دوں گا۔ حضور نے فرمایا میں لکڑیاں جمع کر کے لے آؤں، یعنی جو آگ استعمال ہوگی اس کے لیے لکڑیاں میں جمع کر کے لاؤں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کھانا بنا لیں گے، آپ پر زحمت کیجیے۔ آپ نے فرمایا اتنی اکرہ الرمیۃ بینکم، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں تم میں کوئی امتیازی شان اور مقام پر رہوں، یعنی جیسے تم کام کر رہے ہو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کأنما ينحط من صبب، کسی اونچی جگہ سے آپ نیچے آ رہے ہیں۔ قدم جما کے رکھتے تھے، تیزی سے چلتے تھے، متکبرانہ چال آپ کو پسند نہیں تھی، اترا کر چلنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ صحابہ اگر ساتھ ہوتے تو آپ آگے نہیں چلتے تھے، کچھ کو آگے کر دیتے، کچھ کو پیچھے کر دیتے، درمیان میں آپ چلتے تھے۔ یہ نہیں کہ سب سے آگے آپ چلیں اور مجمع آپ کے پیچھے چلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے تو بہت واقعات ہیں۔ آپ فرماتے تھے انا آکل کما یاکل العبد، جیسے غلام کھاتا ہے ایسے میں کھاتا ہوں۔
آپ دو زانوں بیٹھ کر یا اکڑو بیٹھ کر کھاتے ہیں، جیسے غلام کھاتا ہے ویسے میں کھاتا ہوں، انا آکل کما یاکل العبد۔ ٹیک لگا کر کھانے کو آپ نے پسند نہیں کیا کہ اس سے تکبر ظاہر ہو۔ یہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھنے کی، آپ نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا۔ حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، خلیفہ وقت ہیں، اور حضرت اسامہ عمر میں ان سے بہت چھوٹے ہیں، اسامہ ابن زید، وہ بالکل نوجوان تھے، 18-20 سال کی عمر۔ حضور نے ان کو لشکر کا سردار بنایا تھا، بالکل اخیر عمر۔ آپ وصال فرما گئے، لشکر روانہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر اب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے آئے، تو اسامہ ابن زید کو انہوں نے سواری پر سوار کر دیا، خود پیدل ان کی سواری کے ساتھ چلے۔ وہ جوان ہیں، ان کی عمر ہو چکی، یہ خلیفہ ہیں، ان سے مقام میں منصب میں بہت چھوٹے ہیں۔ پھر حضور کی جو محبت ان کو حاصل تھی وہ کہاں کسی اور کو حاصل، لیکن خود پیدل چلے، ان کو سواری پر رکھا۔ حضرت اسامہ نے کہا آپ خلیفۃ الرسول ہیں، آپ پیدل چلیں اور میں سواری پر، یہ اچھا نہیں لگتا، اجازت دیجیے کہ میں نیچے اتر جاؤں۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے پیر اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اس لیے پیدل چلتا۔ اس کے بعد وہ امیر تھے لشکر کے، یہ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر کو بھی حضور نے اس لشکر میں رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اسامہ، حضور نے حضرت عمر کو لشکر میں کر دیا تھا، لیکن اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، مجھ کو امور خلافت میں عمر کی ضرورت ہے، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو روک لوں۔ ان سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو میں عمر کو مدینہ منورہ میں روک لوں۔ انہوں نے کہا شوق سے آپ روک۔ آپ غور کیجیے کیسی تواضع ہے، اپنے سے چھوٹے شخص سے اجازت لیتے ہیں۔ خود حضرت عمر کا حال یہ تھا، مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لا رہے تھے، گلی سے جو گزرے تو ایک پرنالہ تھا، حضرت عباس حضور کے چچا، ان کا مکان کا پرنالہ تھا، انہوں نے اس دن تو چوزے ذبح کیے، اس کا خون پرنالے سے گر رہا تھا۔ حضرت عمر گزرنے لگے، خون ان کے کپڑے پر آ گیا۔ حضرت عمر کو ناراضگی ہوئی، کہنے لگے کہ یہ پرنالہ توڑ دیا۔ واپس گئے، کپڑا تبدیل کیا، پھر آئے اور نماز پڑھائی، لوگ انتظار کرتے رہے، اتنی دیر انتظار کرتے رہے، پرنالہ تو اکھاڑ دیا گیا۔ جب نماز ہو چکی تو حضرت عباس نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین، وہ پرنالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگایا جس کو آپ نے اکھڑوا دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے سنا، فرمایا میرے ساتھ چلیے، ساتھ لے کر آئے، جہاں پرنالہ لگا ہوا تھا وہاں کھڑے ہوئے۔ حضرت عباس سے کہا کہ آپ میری پیٹھ پر چڑھ کر پرنالہ وہی لگا دیں جہاں حضور نے اس کو نصب کیا تھا، میری پیٹھ پر چڑھ جائیے اور لگا دیجیے۔ چنانچہ وہ خود جھک گئے، ان کی پیٹھ پر حضرت عباس چڑھ گئے اور وہاں انہوں نے پھر سے پرنالے کو نصب کیا۔ آپ سوچیے، مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر ہیں لیکن تواضع کا یہ حال ہے۔ جو انسان جھکتا ہے پھر خدا اس کو عزت اور مقام عطا فرماتا ہے۔ تو تکبر سے اور غرور سے انسان اپنے آپ کو بچائے، غرور انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ روح المعانی میں ایک بزرگ کے حوالے سے کہ وہ کسی علاقے میں گئے تھے، مسجد میں تھے، دیکھا ایک بہت حسین و جمیل نوجوان ہے، بہت خوبصورت، ایسا اونچا ہٹا کٹا صحت مند کہ انہوں نے پہلے ویسا کوئی خوبصورت شخص نہیں دیکھا تھا۔ یہ غور سے دیکھنے لگے، دیکھ رہے تھے تو اس نے پوچھا کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو تم پر حیرت ہے، اللہ نے کیسا حسن و جمال تمہارا کر دیا، یہ دیکھ رہا۔ تو اس نے تکبر کی بات کہہ دی، غرور کی، کہنے لگا کہ تم کو کیا، اللہ کو بھی مجھ پر تعجب۔ یہ جملہ اس نے کہہ دیا غرور سے۔ تفسیر میں ہے جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اسی وقت وہ چھوٹا ہونا شروع ہوا، بدصورت ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ چھوٹا ہوتے ہوتے بالکل چھوٹا ہو گیا۔ گھر کے لوگوں کو خبر ملی تو وہ آئے اور اس کو آستین میں ڈال کر لے کر گئے۔ خدا نے بتایا کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے، تکبر کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرعون نے تکبر کیا تھا، کہا انا ربکم الاعلی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ذلت کی موت دی، اور پھر موت کے بعد اس کو
عبرت کا نشان بنا دیا کہ قیامت تک اس کی لاش کو لوگ دیکھیں گے، عبرت حاصل کریں گے کہ یہی وہ شخص ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ غرق کر دیا گیا، سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ تو تکبر یہ بہت بری چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا مرض ہے حسد کا۔ حسد یعنی دوسروں سے جلنا، تمنی زوال النعمت عن الغیر وهو في جوهره اعتراض على عطاء المنعم سبحانہ وتعالی۔ حسد کہتے ہیں دوسرے کی نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کرنا، اور اس حسد میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، خدا کی عطا اور بخشش پر اعتراض کرتا ہے۔ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اللہ نے دی ہے، ہم آپ کون ہوتے ہیں جلنے والے، حسد کرنے والے، یا یہ کہنے والے کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے؟ اللہ نے دیا ہے، ہم خدا کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں، کسی پڑوسی کے یہاں کوئی نعمت آ گئی، ان کی نیند خراب ہو جاتی، یہ بیچارے پریشان ہیں کہ وہ ہمارے پڑوسی کے یہاں سواری کیسے آ گئی، 2 منزلہ مکان کیسے بن گیا، ہمارا مکان تو 3 منزلہ بننا چاہیے۔ اور تو اور لوگ معصیت میں بھی حسد کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں 18 انچ کا ٹی وی آیا ہے تو ہم 22 انچ والا لے کے آئے، ناپ کے پورا لے کے آئے۔ یہ جو مزاج ہمارا ہے یہ حسد کا مزاج، کسی سے جلنے کا مزاج، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان تو سکھاتا ہے کہ جس کو اللہ نے جو دیا ہے اس پر وہ راضی رہے، اور مومن اپنے دوسرے بھائی کی نعمت دیکھ کر خوش ہو کہ اللہ نے میرے بھائی کو نعمت عطا کی، نہ یہ کہ وہ حسد کرے، نہ یہ کہ اس کے دل میں آگ لگ جائے۔ آگ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں لگتی، ہمارے ہاں تو حسد کی آگ ایسی لگتی ہے کہ وہ فائر بریگیڈ والی گاڑی منگوائی ہے اس سے بھی نہیں بجھتی، 2-4 گاڑیاں بھی پانی ڈال دیجئے تو کچھ ہونے والا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ حسد ایسی برائی ہے کہ اس برائی کو انجام دینے والا جہنم کی آگ میں تو بعد میں جلے گا، پہلے وہ دنیا کی آگ میں جلتا ہے، یعنی حسد کی آگ میں۔ حاسد کے لیے 2 آگ ہے، ایک دنیا میں حسد کی آگ اور دوسری آخرت میں جہنم کی آگ۔ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتا ہے، اور پھر جب آخرت میں جائے گا تو جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ حسد کرنے والا کسی کو بخشتا نہیں۔ کتابوں میں ہے ایک نابینا شخص تھا، اعمى تھا، اور وہ بڑا حاسد تھا، کسی کے بارے میں آگ نہیں تھی لیکن کسی کے بارے میں سنتا کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے، بس اس کے دل میں اس کے خلاف عداوت پکنی شروع ہو جاتی تھی، اور منحوس اتنا تھا کہ جس کے بارے میں کوئی برا کلمہ کہہ دیتا وہ اس کے بارے میں پورا ہو جاتا، نظر لگاتا تھا۔ نظر بہت بری چیز ہے، اور بعض لوگوں کی نظر بہت ہی خطرناک ہوتی، بہت خطرناک ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ بری نظر تو ایسی ہے کہ اونٹ کو ہاڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دے۔ بری نظر ایسی چیز ہے۔ نظر بد جس کو کہتے ہیں وہ آسان چیز نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لائیے اور کسی بچے کو نظر لگ گئی ہے، نیچے سے اتار دیجیے، اتر گئی، بس سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا۔ نظر بد بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو موت تک پہنچا دے۔ اور العین حق، حضور نے فرمایا کہ نظر لگنا سچ ہے، نظر لگنے کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ نظر بھی لگاتا تھا۔ ایک کوئی آدمی اس کے پاس آیا، وہ بھی بڑا حاسد تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ ارے تم نے سنا وہ فلاں تجارتی قافلہ آ رہا ہے، بہت مال کما کے وہ لے کر آ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا ذرا چلو، اس کو نظر نہیں آتا ہے، تم دیکھ دیکھ کے بتانا کہ کیا کیا مال ہے۔ لے کے آئے، ایک اونچی جگہ چڑھے اور دور سے تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا، ہاں دیکھو وہ قافلہ آ رہا ہے اور ایسا مال ہے، یہ ساز و سامان ہے۔ تو اس نے نابینا نے پوچھا، وہ جو حاسد تھا نظر لگانے والا، اس نے پوچھا کتنی دور ہے؟ اس نے کہا کہ 3 کلومیٹر دور ہے۔ کہنے لگا واہ تیری آنکھ کتنی خوبصورت بہترین ہے کہ 3 کلومیٹر کی دور کی چیز دیکھ لیتی ہے۔ بس وہ نابینا ہو گیا، جو یہ تھا وہی وہ بھی ہو گیا۔ اس نے اس کی نگاہ میں ابھی وہ اس کو تو بعد میں نظر لگاتا، اس کی بینائی میں پہلے ہی نظر لگا دیا اس نے۔ تو یہ جو حسد کی بات ہے یہ بہت بری ہے۔ انسان
کسی کی نعمت سے کبھی جلن اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دے، بلکہ خوش ہو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے. اپنے لیے طلب کرنا چاہے، مانگے کہ اللہ نے مجھے اس کو نعمت دی ہے تو مجھ کو بھی عطا کر سکتا ہے، تو مجھ کو بھی عطا فرما. تو حسد اور تکبر ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.